بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج ایک پراسرار اور دہشت سے بھرپور، رونگٹے کھڑے کر دینے والی پراسرار کہانی۔ دن کے 2 بجے کا ٹائم تھا، جون کا مہینہ اور لائٹ بھی آف تھی، اوپر سے چھٹی کا دن، سارا مزہ ہی خراب ہو گیا۔ شدید گرمی کی وجہ سے سخت بے چینی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا الہی آج موسم خوشگوار کر دے اور تیز آندھی کے ساتھ بارش بھی برسا دے، کیونکہ تیز آندھی کے ساتھ مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور میری دعا بھی قبول ہو گئی۔ آسمان پر بادل چھانے لگے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، سورج بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، موسم نہایت خوشگوار ہو گیا۔ اب اتنے پیارے موسم میں گھر بیٹھنا میرے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست اختر کو کال کی کہ چلو یار کہیں باہر گھومنے نکلتے ہیں، اتنا پیارا موسم ہے، اس سے ضرور لطف اندوز ہونا چاہیے۔ مگر کسی مجبوری کے تحت اختر نے معذرت کر لی اور مجھے اکیلے ہی نکلنا پڑا۔ میں نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر دوڑا دی، ہلکی ہلکی رمجھم شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی میں ایک خوبصورت گانا آن کیا جس کے بول دل کو بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ ارے میں اپنا تعارف کروانا تو بھول ہی گیا، میرا نام حمزہ ہے، پیشے کے لحاظ سے گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور بحیثیت ہومیو ڈاکٹر سیکنڈ ٹائم کلینک چلاتا ہوں۔ میری عمر اس وقت 25 سال تھی اور ایم فل کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ہم ایک بہت خوبصورت علاقے میں موجود وادی میں رہتے تھے۔ کار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہمارا گاؤں پسماندہ مگر بہت خوبصورت تھا اور شہر سے بہت زیادہ دور واقع تھا۔ میں اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آیا تھا کہ اچانک میری گاڑی ایک بہت پرانے اور بہت بوسیدہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے رک گئی۔ بارش بہت تیز ہو گئی تھی، آندھی باقاعدہ طوفان کا روپ دھار چکی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح گاڑی سٹارٹ ہو جائے، مگر میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ ریلوے اسٹیشن بہت پرانا تھا اور اب تو محکمہ ریلوے نے اسے کافی عرصہ پہلے بند کر دیا تھا، اور اس کی عمارت نہایت بوسیدہ اور خطرناک تھی مگر بہت مضبوط تھی۔ میں کافی دیر گاڑی میں بیٹھا بارش کے رکنے کا انتظار کرتا رہا اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ آج گھر سے آخر نکلا ہی کیوں تھا۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر باہر نکلا، پھر کوشش کی کہ کسی طرح گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ انجن بھی ٹھیک تھا مگر پھر بھی ہر کوشش ناکام رہی۔ ادھر ادھر بے بس نظروں سے دیکھا مگر بارش کے قطروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک مجھے ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں بالکل چھوٹی سی روشنی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی راہگیر ہوگا جو بارش سے بچنے کے لیے اس عمارت میں پناہ لینے کے لیے موجود ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو گاڑی میں تنہا بیٹھنے کی بجائے اس اجنبی راہگیر کے ساتھ ہی تھوڑا ٹائم گزار لوں۔ میں اسٹیشن کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمت کر کے پلیٹ فارم پر چڑھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے یہاں پر سے کسی کا گزر نہ ہوا ہو۔ اسٹیشن کے احاطے کو دیکھ کر ماضی کا وہ فرضی نظارہ میری آنکھوں میں گھومنے لگا کہ کسی پرانے وقت میں اسٹیشن پر بھی رونق ہوتی تھی، یہاں پر بھی مسافروں کا ہجوم ہوتا ہوگا۔ یہی سوچتا ہوا میں عمارت میں داخل ہو گیا۔ بارش بہت تیز تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ ابھی میں عمارت میں داخل ہی ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی چمگادڑ میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ خوف کی ایک لکیر میرے دل کے آر پار ہو گئی۔ عمارت میں نظر آنے والی روشنی بھی مدھم ہو کر ختم ہو گئی تھی اور اب عمارت میں بالکل گپ اندھیرا تھا، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اندر موجود ضرور ہے۔ اس وقت شام کے 6 بجے کا ٹائم تھا، مگر کالی گھٹا کی وجہ سے ہو کا عالم تھا جو رات 12 بجے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پرندوں اور چرندوں کی ہلکی سی آواز بھی دل کو ڈرا دینے کے لیے کافی تھی۔ حالانکہ میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس وقت واقعی میری حالت قابل رحم تھی۔ خیر، عمارت میں داخل ہونے کے بعد میں نے آواز دی، جناب اندر کون ایک انسان موجود ہے، کچھ بولیں تو صحیح، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو یہ دیکھ کر حیران و ششدر ہو گیا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی فرش پر پھولوں والا خوبصورت کپڑا بچھائے بیٹھی ہوئی ہے، موٹی موٹی آنکھیں، پتلے ہونٹ، لمبے سیاہ بال، نہایت اسمارٹ جسم، جیسے حور ہو۔ اوپر سے نیلے رنگ کا فٹنگ سوٹ پہنے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ میں مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے نشیلے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، جیسے پھولوں کی برسات ہونے لگی ہو، اور وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ کون ہیں؟ اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا ساحرانہ پن تھا۔
ٹارچ کی روشنی اور سخت اندھیرے میں بھی وہ حسن کی دیوی مجھے بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ خیر، میں نے سلام کیا اور بتایا کہ میرے شوق نے آج مجھے پھنسا دیا ہے، اسی وجہ سے میں اس منحوس عمارت میں موجود ہوں۔ اور واقعی میں خود کو کوس رہا تھا کہ اپنے گاؤں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور اس ویرانے میں کیوں آیا۔ دوران سفر کئی بار دل نے منع کیا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے بھی لڑکی کے بارے میں نہ کچھ پوچھا نہ کچھ سوچا۔ اتنی خوبصورت اور اکیلی لڑکی اس طوفانی اور اندھیری رات میں اس بیابان اور خوفناک عمارت میں آخر لینے کیا آئی ہے؟ میں تو بس اس کی حسن میں ڈوبا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے مختلف کالجز اور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، ہزاروں خوبصورت لڑکیاں دیکھ چکا تھا، مگر یہ لڑکی ان سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور پرکشش تھی۔ تھوڑا ہوش آنے کے بعد میں نے اس سے باقاعدہ اجازت چاہی، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ تو اس نے خلاف توقع فوراً اجازت دے دی۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے پاؤں بغور دیکھے، مگر وہ بالکل عام لڑکیوں کی طرح ہی تھے۔ فٹنگ کپڑوں میں ملبوس اس لڑکی کا انگ انگ میرے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے سفید تھے کہ فوراً پکڑ کر چومنے کو دل کر رہا تھا۔ خیر، تھوڑی سی رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے سینہ سے اس کا تعارف دریافت کیا اور اس عمارت میں ٹھہرنے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، باؤجی، میرے گھر میں صرف میں اور میرے ابو رہتے ہیں، باقی سب اوپر کو سدھار گئے ہیں۔ ابو کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے ہیں، میں بھی کسی اہم کام سے گاؤں سے باہر آئی تھی، مگر بارش نے اس عمارت میں زبردستی دھکیل دیا۔ اس نے اپنا نام نازلی بتایا۔ میں نے اٹھ کر بنا دروازے کی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا کہ بارش کی کیا صورتحال ہے، مگر بارش تھمنے کی بجائے بہت تیز ہو رہی تھی۔ بجلی کی گڑگڑاہٹ خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم آپس میں گھل مل گئے اور کھل کر باتیں کرنے لگے۔ میں ایک پڑھا لکھا باضمیر اور باشعور انسان ہوں، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل و دماغ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو۔ ہماری عام گفتگو دھیرے دھیرے دوستانہ رویہ اختیار کر گئی اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے سے آشنا ہیں۔ میرے موبائل فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ نازلی کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ اب میں اپنے گھر والوں کو اطلاع کرنے سے قاصر تھا۔ یقیناً میرے گھر والے میری وجہ سے کافی پریشان ہوں گے، مگر بارش نے تو آج شاید پوری رات برسنے کی ٹھان لی تھی۔ ہر طرف پانی دریا کا منظر پیش کر رہا تھا جو بجلی کی چمک سے دکھائی دیتا تھا، مگر خوش قسمتی سے عمارت اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے ہم پانی سے محفوظ تھے۔ جون کے مہینے میں بھی ہمیں سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ موبائل فون بند ہونے سے ٹائم کا پتہ بھی نہیں چل سکا کہ کتنا ٹائم بیت چکا ہے، مگر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ ویسے میری گاڑی میں ہلکا پھلکا کھانے کا سامان ہمیشہ موجود رہتا ہے، مثلاً کولڈ ڈرنک، بسکٹ، کیک اور نیمکو وغیرہ۔ میں نے ہمت کر کے گاڑی سے سامان نکالا اور ہم دونوں نے مل کر کھایا۔ باتوں ہی باتوں میں شاید رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ میں نے نازلی سے پوچھا کہ آپ کے گھر تو کوئی نہیں، مگر پڑوسی وغیرہ تو کافی پریشان ہوں گے کہ آپ اب تک گھر نہیں پہنچی، اور ویسے آپ کے گاؤں کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ شاید وہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ جائے۔ اس نے جواب دیا، جناب، غریبوں کی کسی کو فکر ہوتی ہے؟ ہمارے گاؤں والے ویسے تماشا دیکھنے والا مزاج رکھتے ہیں، اور ہمارا گاؤں یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بارش نے تو آج حیران کر دیا، تیز سے تیز اور طوفان بھی ایسا کہ دل ڈر کے مارے ڈوبنے لگتا، مگر ایک حسینہ کی موجودگی میں ڈر بھی دور بھاگ گیا۔ ہم دونوں بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ ویسے بھی نیچرلی طور پر آخر انسان کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ پھر نازلی نے خود ہی مجھ سے کہا، جناب، جس کپڑے پر ہم بیٹھے ہیں یہ کافی بڑا ہے، جس پر ہم دونوں آرام سے لیٹ سکتے ہیں، اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ہم تھوڑی دیر بعد ذرا فاصلے پر لیٹ گئے۔ موسم بہت سہانا تھا، اتنا پیارا کہ اظہار کے لیے الفاظ نہیں۔ ہمیں لیٹے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ نازلی اور میں کچھ سوچ ہی رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا، میرا دل اور دماغ بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں مکمل طور پر بے اختیار اور بے بس ہو چکا تھا، مجھے بالکل کوئی ہوش نہ تھا۔ اسی لمحے نازلی بالکل میرے پاس آ کر لیٹ گئی۔ وہ حسن کی دیوی پری صورت، حسن کا خزانہ، واقعی ایک کرشمہ نظر آ رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں جب بھی بجلی چمکتی، اس کا حسن مجھے تڑپا کر رکھ دیتا۔ پھر اس کا قرب مجھے میری سانسوں تک محسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے میرے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، پھر گلے سے لگا لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے بے ہوشی کی دوا دے دی ہو۔ میں بالکل ہوش سے بیگانہ،
بے سود چپ چاپ لیٹا رہا۔ میں بالکل ہپناٹائزم ہو چکا تھا۔ وہ مجھے روبوٹ کی طرح کنٹرول کر رہی تھی، میرے ہونٹ جیسے سی دیے گئے ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے خون میں آگ دوڑ رہی ہو۔ ایک بہت ہی عجیب صورتحال سے میں دوچار ہو چکا تھا۔ رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا، بارش اپنے عروج پر تھی۔ نازلی مجھ سے لپٹ کر بوسو کنار میں مصروف تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سب کچھ ہو گیا جس کا میں نے زندگی میں تصور تک نہ کیا تھا۔ باتوں اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ یہ حادثہ میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار واقع ہوا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہوں۔ ندامت کی وجہ سے مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ میں خود اپنی ہی نظروں میں بری طرح گر چکا تھا۔ تھوڑا سنبھلنے کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو اٹھ کر فوراً کپڑے پہنے اور آدھ بچھی چادر ہوش و حواس سے گم نازلی پر ڈال دی۔ پھر نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر دھوپ نکل چکی تھی۔ حیران کن طور پر نازلی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں فوراً وہاں سے باہر نکلا، بہت دوڑا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا منظر ہے، کہ کہیں میں نے رات کو کوئی خوبصورت خواب تو نہیں دیکھا۔ اسی کشمکش میں اور بے دھیانی میں ایک بار پھر عمارت میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رات جس کپڑے پر ہم سوئے تھے وہ موجود تھا، اور کچھ نشانات کی موجودگی نے رات کے واقعات پر سچائی کی مہر ثبت کر دی تھی۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں تھا کہ آخر وہ گئی کہاں۔ میں نے فوراً اس کے گاؤں جانے کا ارادہ کیا، جس کا سبب بس میرے دل میں اس کی چاہت تھی۔ میں ہر حال میں اسے دیکھنے کا متمنی تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میں اس کے پیار میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ مگر اچانک گھر والوں کا خیال آیا کہ وہ رات بھر مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو گئے ہوں گے۔ پھر میں نے فوراً گاڑی کی طرف توجہ کی۔ جانتا تھا کہ گاڑی خراب ہے، مگر پھر آخری کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی واپسی کی راہ پر دوڑنے لگی۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ امی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رونے لگی، اور بقیہ گھر والوں کو خوشی سے میرے آنے کی اونچی آواز میں نوید سنانے لگی کہ دیکھو حمزہ آیا ہے۔ سب فیملی والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور ابو بھی مجھے دیکھ کر بہت حیران اور خوش تھے۔ پھر ابو مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا حمزہ، ہم نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، تمہارے سب دوستوں اور اپنے سب رشتہ داروں سے دریافت کیا، مگر تمہاری کوئی خبر نہ ملی۔ تمہارے دوست اختر نے کہا کہ حمزہ نے مجھے لانگ ڈرائیو پر جانے کا کہا تھا، مگر بحالت مجبوری میں اس کے ساتھ نہ جا سکا، تو ہم نے اختر کے ہمراہ تمہیں تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہمیں مایوسی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ میں نے امی سے کہا، آپ سب کی فکر اور پریشانی اپنی جگہ جائز ہے۔ بارش اور طوفان کی وجہ سے میں پہاڑی علاقے میں پھنس جانا عام سی بات ہے۔ آخر ایک رات کی تو بات تھی، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ جاتے کہ تیز بارش کی وجہ سے کہیں پھنس گیا ہوگا، صبح آ جائے گا۔ امی سے پہلے ہی ابو بول پڑے، حمزہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ایک رات کی بات کر رہے ہو اور آج تم پورے 21 دن بعد گھر آئے ہو۔ مجھے یہ بات سن کر حیرت کا ایک شدید دھچکا لگا اور میں تقریباً اچھل پڑا۔ والدین کے ڈھیروں سوالات کے جوابات دینے کی بجائے میں نے ٹال مٹول کر کے بات ختم کی، جس میں مجھے کافی دشواری پیش آئی، مگر میں نے ان کو ہمیشہ کی طرح اپنی باتوں اور دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ مگر ابو کسی گہری سوچ میں پڑ گئے، البتہ بقیہ لوگ مکمل طور پر مطمئن ہو گئے۔ میں بہت پریشان اور حیران تھا، دوڑ کر واپس اسی ریلوے اسٹیشن پر جانا چاہتا تھا، مگر گھر والوں کی وجہ سے نہ جا سکا۔ رات ہوتے ہی چپکے سے میں گھر سے نکلا اور فوراً اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات شاید مجھے نازلی ملے یا نہ ملے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ ہر رات ملن کی رات ہو، مگر اصل بات تو یہ تھی کہ اس حسینہ پر میں دل ہار بیٹھا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس حسن کی شہزادی کے بغیر میرا ایک پل رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ میرے پورے جسم سے اس حسینہ کے قیامت خیز جسم کی خوشبو تک آ رہی تھی، اور میں یہ بات بھی مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ تو صرف ایک رات گزاری تھی، مگر یہ ایک رات 21 راتوں میں کیسے بدل گئی۔ مگر اب مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے تو بس حسینہ کے دیدار کی چاہت تھی۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور جلد ہی میں ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ بھاگ کر اندر داخل ہوا، موبائل فون سے روشنی کی، اور سامنے نازلی کو بیٹھا دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ آج تو وہ حسن کی شہزادی لگ رہی تھی، ریڈ کلر میں ملبوس حیران کن نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اتنے فٹنگ والے کپڑے پہنے تھے کہ جسم کا ایک ایک انگ میرے دل پر پچھلیاں گرا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر گلے سے لگا لیا۔
پھر اسی طرح میرا ذہن موف ہو گیا اور پھر ہم دونوں نے تمام حدیں عبور کر لیں۔ فراغت کی فوراً بات نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اجازت چاہے تو نازلی کسی صورت میں میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔